السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج کی قسط موسٹ رومانٹک ہونے والی ہے، تو جو لوگ رومانس نہیں پڑھتے وہ ایپیسوڈ سکپ کر دیں۔ ڈونٹ وری، اس ٹائپ کا کچھ نہیں لکھا میں نے، رومانس کی ہی بات کر رہی ہوں۔ آج کچھ نیچے کامنٹس آ رہے تھے کہ آج کل کے رائٹر رومانس کے نام پر کیا کیا لکھ رہے ہیں، مگر میں رومانس ہی لکھتی ہوں، کیا کیا نہیں لکھتی۔ لیکن یہ کلیئر کر رہی ہوں کہ یہ ایپیسوڈ بہت رومانٹک ہے، بلکہ فل رومانٹک ایپیسوڈ ہے۔ سوچا آگے ناول سیریس ہو جائے گا، تو اس سے پہلے کہ اپنی اسپیشل رومانٹک سی ایپیسوڈ تو بنتی ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے آگے رائک اور الوینا کا رومانس شروع ہو جائے گا، تو میں بھی آپ لوگ ازبک اور آئرا کی رومانس کو مس کرو گے، اسی لیے میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کے لیے یہ ایپیسوڈ لکھی ہے۔ لیکن افسوس کل رات ووٹس تو 1300 سے 1400 آئے تھے، لیکن قسط پر لائک صرف 800 آئے۔ اب بتاؤ، کیا اس برا نہیں لگے گا آپ کو کہ ووٹنگ میں پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ اور رسپانس دے رہے ہیں، جبکہ جو لوگ جن کو ہم ڈیلی ایپیسوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کا رسپانس اتنا خراب ہے؟ تو یار کتنی بری بات ہے۔ خیر، آپ کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ 1000 لائکس اور 300 کامنٹس پر آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی، جیسا کہ جنون یارم کی کل نہیں آئی تھی۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری جو آج کی ایپیسوڈ ہے۔ تو اس سے پہلے جلدی سے آپ لوگ اس ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، اور پہلے ہی کامنٹ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کامنٹ اینڈ پہ کر لیجیے گا۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ایپیسوڈ نمبر 55۔ یار ستمگر، قسط نمبر 55، تحریر عریشہ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ آپ کو پتہ ہے رائک لالا دیکھ رہے تھے اپنے کمرے سے، کوئی شرم ہوتی ہے؟ آپ کو کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں آپ۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا نا تو میں بول رہی ہوں، کیا کرو گے تم؟ بتاؤ ذرا مجھے بھی تو پتا چلے کہ آخر کیا کر لو گی تم۔ میں تو ایسی ہی حرکتیں کروں گا، بلکہ مزید 1-1.5 ہفتے میں رائک بھی ایسی ہی حرکتیں کرتا نظر آئے گا۔ کر کیا لوگی تم، یہ بتاؤ مجھے۔ اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اچانک اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا، اسے بیڈ پر اپنے ساتھ لٹاتا۔ اس پر سایہ فگن ہو چکا تھا، جبکہ شرارتی نگاہوں میں ازبک جذبات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ رائک نے صرف بات کی تھی کہ اگر وہ الوینا سے دور رہے گا تو اسے بھی اپنی بیوی سے دور رہنا پڑے گا۔ ازبک تو یہ سن کر جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی اپنے ارد گرد نہیں بھٹکنے دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے بغیر رہے، اور اس کا یہ سالہ اسے اس کی بیوی سے دور کر رہا تھا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، تبھی تو وہ اس کے سامنے سے اسے اٹھا کر اندر لے آیا تھا، تاکہ اسے بھی پتہ چل جائے کہ جو وہ سوچ رہا ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی خانہ سے دور نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر آپ کی یہ ساری حرکتیں
ختم نہیں ہوئی نا، آپ نے یہ بے شرمیاں نہیں چھوڑی نا، تو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اترتی خماری کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہنے لگی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی یہ دھمکی ابھی تھوڑی ہی دیر میں اس کی جان پر آئے گی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑ کر اوپر کی طرف پن کرتا، دوسرا ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتا، سختی سے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گھارے پوچھنے لگا تھا۔ اس کا بس اتنا ہی کہنا ازبک کو غصہ دلا گیا تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی؟ ہاں تو میں کیا کروں؟ ہاں، آپ تو ہر وقت ایسے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، کسی کا ہوش نہیں ہے آپ کو۔ وہاں باہر رائک لالا دیکھ رہے تھے، نیچے ملازم دیکھ رہے تھے، اس طرح سے اٹھا کر مجھے روم میں لے آئے۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی سرخی دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی تھی، ازبک کو اتنا غصہ آ جائے گا یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو اس کے رومانٹک موڈ کو دیکھتے ہوئے اس طرح بات کر رہی تھی، پوری دنیا دیکھتی رہے، مجھے پرواہ نہیں، تم میری ہو، میں تمہیں روم میں لے کر آؤں یا اپنے ساتھ کسی دوسرے جہان میں لے جاؤں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن تم نے سوچا کیسے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ تم ایسا خیال بھی اپنے دماغ میں کیسے لا سکتی ہو؟ تم میری ہو، صرف اور صرف میری ہو، تم میری بیوی ہو۔ یہ ساری فارمیلٹیز میں صرف تمہیں خوش رکھنے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اگر تم یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تو میں یہ سب کچھ یہیں پر ختم کر دوں گا۔ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنے کی خواہش ہے، جو بیڈ روم میں دلہن بن جانا، اپنی ساری خواہشیں میں اپنے بیڈ روم میں پوری کر لوں گا۔ یہ شادی وادی یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تم تو ڈینجرس ہوتی جا رہی ہو۔ انکار کرنے کا خیال آ گیا دماغ میں۔ وہ جیسے اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا، اس کے دونوں ہاتھ اب تک اوپر کی طرف اس کے ایک ہاتھ میں پن تھے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے چہرے کے سارے نقوش پر اپنی انگلی ٹریس کرتا اپنا ہاتھ اس کی گردن تک لے کر آیا تھا، جبکہ اس کی گردن میں معدوم ہوتی ہڈی پر
اپنی انگلی رکھتے ہوئے وہ اچانک اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتا اس ہڈی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ نگاہوں میں خمار اترتا جا رہا تھا۔ اس کی قربت میں اس کی آنکھوں میں گلابی پن اتر آتا تھا۔ اس کی قربت کی مدہوشی میں وہ پوری طرح سے ہوش کھو دیتا تھا اور اس کا خمار اب بھی اسے بری طرح سے بہکا رہا تھا، جیسے آئرہ کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس کی نگاہیں گردن سے بھٹکنے لگی تھیں۔ اس کا لمس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوٹی بون پر اپنے دانتوں کی بے اختیاریاں نچھاور کرتے ہوئے وہ اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا، اور اس کا یوں سسکنا اسے مدہوش کرتا جا رہا تھا۔ اس کی بے باک جسارتوں کا سلسلہ بھرنے لگا تھا۔ گردن سے اپنے لب ہٹاتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں مسکراتا اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنے لبوں سے کھینچتے ہوئے وہ اس کی دھڑکنیں بڑھاتے اپنی شدتیں اس کے نازک وجود میں اتارنے لگا تھا۔ اس کی سانس کو پیتے ہوئے وہ اسے بری طرح سے اپنے بازوؤں میں جکڑ چکا تھا، جبکہ آئرہ کا حال تو بن پانی کے مچھلی جیسا ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح اس کی باہوں میں مچل رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی سانسوں کو جیسے چھین لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سانسوں کی قید کا دورانیہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ازبک نہ تو خود سانس لے رہا تھا اور نہ ہی اسے لینے کی اجازت دے رہا تھا۔ لبوں پر عجیب سا ذائقہ اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر موجود چھوٹا سا زخم دیکھ کر وہ مغرورانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کی شدتوں کے کئی نشان وہ اپنے نازک وجود پر اس کے تحفوں کے روپ میں قبول کرتی تھی۔ بس مل گیا سکون، یہی چاہتے تھے نا آپ، لگا دیا نا زخم۔ اب جب میں شام کی رسم کے لیے تیار ہوں گی تب پارلر والی 1000 طرح کی باتیں کرے گی۔ کیا جواب دوں گی اسے؟ وہ یوں ہی ہاتھ اوپر کی طرف رکھے اسے گھورتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں وہ اب تک ناکام ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں ناراضگی تھی، چہرے پر ایک مان تھا کہ وہ اسے ناراض نہیں رہنے دے گا۔ ازبک نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے اپنے انگوٹھے کو اس کے بھیگے لبوں پر پھیرا تھا۔ اس کی ناراضگی بھی دل کو چھوتی تھی۔ ہاں، مل گیا سکون، اسی میں تو سکون ہے میرا، اور اب میں مزید سکون لینا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ
پھیرتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جبکہ آئرہ نے گھبراتے ہوئے اسے روکنا چاہا تھا۔ نہیں، پلیز نہیں، ہمیں باہر جانا ہے، بہت کام ہے۔ ازبک، آپ اپنے جذبات پر کنٹرول کریں، ورنہ ہانا یہ ورنہ کر کے تم خود مجھے اکساتی ہو۔ تمہارا یہ ورنہ کسی دن تمہاری جان لے لے گا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تو اس نے بے اختیار اس کی باہوں سے نکلنے کی جدوجہد کی تھی، جبکہ وہ ایک جھٹکے سے اسے تھام کر بیڈ پر گرا چکا تھا۔ ہان، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، بہت کام ہے، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، تیاری کرنی ہے، ابھی کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوا، اور آپ کو تو پتہ ہے یہ سارے کام کرنا میرا فرض ہے۔ تمہارا فرض اپنے شوہر کے جذبات کا احترام کرنا ہے، اور میرے جذبات تمہاری قربت کے طلبگار ہیں۔ فی الحال میری خانہ مجھے چاہیے، مجھے پرواہ نہیں کہ تم نے باہر جا کر کیا کرنا ہے یا لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مجھے میری بیوی کی طلب ہو رہی ہے، جو صرف میری بیوی ہی پوری کر سکتی ہے۔ سو خاموشی سے یہاں پر میرا ساتھ دو، ورنہ میرا ورنہ تمہارے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوگا۔ تم ہرگز میرا ورنہ افورڈ نہیں کر سکو گی۔ وہ شرٹ اتار کر دور پھینکتا، اس کی گردن سے دوپٹہ کھینچ کر بیڈ سے نیچے پھینک چکا تھا، جبکہ وہ مزید نہ اقرار کر پائی اور نہ انکار کر پائی۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کی گرفت اس کے ہونٹوں پر بھرنے لگی تھی۔ عجیب دیوانگی تھی، ایک جنون تھا جو اس کے لبوں میں وہ اتار رہا تھا۔ اس کی سانسیں پھر سے اکھڑنے لگی تھیں۔ نہ جانے ہان کو ہوا کیا تھا جو اتنا بے قرار ہو رہا تھا۔ ہونٹوں کے بعد اب اپنی گردن پر اس کے دانتوں کا تشددانہ انداز اسے بری طرح سے تڑپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پچھلی بات کو وہ اب تک بھولا نہیں تھا۔ تب ہی تو اس کے انداز اتنا شدت لیے ہوئے تھا۔ اگر وہ مزید مزاحمت کرتی تو اپنے نازک وجود پر اس طوفانی چٹان کو سہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ بنا مزاحمت کیے اس کے گرد اپنی نازک باہوں کا حصار بنا گئی تو ہمیشہ کی طرح ازبک کو اس کی یہ ادا پسند آئی تھی۔ نرمی سے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوتا، وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ پر وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، کیونکہ اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے ہوئے وہ وہاں اپنے لب رکھتا، اپنی شدتوں کی حدود سے
تجاوز کرنے لگا تھا۔ اس کا دل ڈھول کی مانند بجنے لگا تھا، جبکہ اس کی دھڑکنوں کی دھک دھک سنتا، اپنے ہونٹوں کی بے تاب جسارتیں بڑھانے لگا تھا۔ اس کے پور پر اپنے لبوں کی شدتیں نچھاور کرتا، وہ اس کی سانسوں کو وقفے وقفے سے پی رہا تھا، اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں جذب کرتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا رخ پھیر گیا۔ اس کے ہاتھوں کی کھردری انگلیاں اس کی شرٹ کی زپ کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے میں مصروف تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں کی گستاخیاں بھی اس کی نازک کمر پر بے باکی سے بڑھتی جا رہی تھیں۔ اپنی گردن کے پچھلے حصے سے شرٹ سرکنے کے بعد اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتی وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی، لیکن ازبک درانی یہاں تک رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ تو آج دن دہاڑے اس بند کمرے میں اس کی دھڑکنوں کو اپنی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکاتا اس کی اور اپنی جان ایک کر گیا تھا۔ اس کی شدتوں میں لمحہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا، جبکہ آئرہ اس کے لبوں کی بے باکیوں پر پریشان ہوتی مزید اس کی جسارتیں سہنے کے قابل نہ رہی تھی، جب اچانک زور زور سے دروازہ بجا تھا، اور جس انداز میں یہ دروازہ بجا تھا، آئرہ بری طرح پریشان ہوئی تھی، جبکہ ازبک نے بے حد غصے سے دروازے کی جانب دیکھا۔ شٹ! کون آ گیا؟ کس کو موت پڑی ہے؟ دیکھ کر آتا ہوں۔ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے۔ اسے اچانک ہی غصہ آ گیا تھا۔ ہاں، وہ ایسے لمحات میں اسی طرح سے غصہ ہو جاتا تھا۔ ابھی چند دن پہلے اس کے کمرے میں اچانک رات کو فارحہ بیگم بنا دستک دیے آ گئی تھی۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ کمرے میں ازبک بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بنا سوچے سمجھے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ ازبک نے غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے بنا کچھ بھی کہے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ ان کی یہ حرکت آئرہ کو بہت بری لگی تھی، لیکن آئرہ نے کچھ کہا نہیں تھا، کیونکہ وہ ویسے بھی فارحہ بیگم سے اس کی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، تو ان کی حمایت کرنا بات کو بڑھانا تھا، اور وہ ہرگز ازبک کے ساتھ اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی، جو کافی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ کیوں یہاں کھڑی ہو؟ کوئی کام دھندا نہیں ہے کیا؟ اسے یوں گھبرائے ہوئے اپنے سامنے دیکھتا وہ بے حد غصے سے بولا تھا۔ وہ لالا قاسم بابا بہت غصے میں ہیں۔ وہ آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے نیچے آئیں ابھی کے ابھی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ رائک لالا بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کیوں انہیں بہت غصہ چڑھا ہوا ہے۔
جلدی سے نیچے آ جائیں۔ عائرہ باجی کو بھی قاسم بابا نے کہا ہے کہ نیچے آئیں۔ ملازمہ نے گھبراتے ہوئے بتایا تھا، کیونکہ ازبک بنا شرٹ کے اس کے سامنے کھڑا اپنی آنکھوں سے چھلکتی خماری سے اسے اپنی اور عائرہ کی مصروفیات بتا چکا تھا۔ جا کر کہہ دو کہ ہم بزی ہیں، ابھی نہیں آ سکتے، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ نہیں لالا، قاسم بابا بے حد غصہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کو نیچے بلائیں، ورنہ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب ازبک نے دروازہ اس کے منہ پر بالکل اسی انداز میں بند کیا تھا جس طرح اس رات فارحہ بیگم کے منہ پر بند کیا تھا۔ جبکہ پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی عائرہ کو دیکھتا وہ دوبارہ سے اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب تک خماری عروج پر تھی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کو، آ جاتے ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتا، ایک دفعہ پھر سے اس کے کندھے اور گردن پر اپنی شدتوں کے نشان بکھیرنے لگا تھا، جبکہ عائرہ پریشان ہو گئی تھی۔ قاسم بابا غصہ ہیں، وہ ہمیں نیچے بلا رہے ہیں، نہ جانے کیا بات ہوئی ہوگی۔ آپ نیچے جانے کے بجائے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں نیچے چل کر قاسم بابا کی بات سننی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی چپ، ایک دم چپ۔ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی یہ ملازمہ اور تمہاری فضول کی مزاحمتیں میرا دماغ بہت خراب کر چکے ہیں۔ اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو میرا وقت برباد مت کرنا۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب جما گیا تھا۔ اس کا انداز اب بھی ویسا ہی تھا۔ خان، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں نا، آپ قاسم بابا یا میں، کون ضروری ہے تمہارے لیے؟ تمہارا شوہر یا قاسم بابا؟ بتاؤ، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں تمہیں لے کر کتنا مچل رہا ہوں؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تمہارا شوہر تم سے کیا چاہتا ہے؟ کتنی بے وقوف ہو تم، نادان ہو۔ میری آنکھوں میں چھلکتی یہ خماری دیکھ کر بھی تمہیں میرے جذبات سمجھ نہیں آ رہے؟ بہانے کیوں بنا رہی ہو عائرہ؟ کیا میرا قریب آنا، میرا تمہیں چھونا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ وہ اچانک بہت غصہ ہو گیا تھا۔ اسے عائرہ کی مزاحمت کبھی پسند نہیں آئی تھی، اور پھر عائرہ کا یہ انداز اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ وہ کیوں اس سے دور جا رہی تھی؟ وہ دیوانہ تھا اس کا، عشق کرتا تھا اس سے۔ وہ کیسے اس کی دیوانگی کو اگنور کر رہی تھی؟ وہ کیسے اس کے جذبات کو اگنور کر رہی تھی؟ کبھی اسے کام کرنا تھا، کبھی اسے مزاحمتیں کرنی تھی، اور اب
اسے قاسم بابا کے بلاوے پر بھاگ کر نیچے ان کی خدمت میں حاضر ہونا تھا، اور یہاں اس کا شوہر جو اس کی قربت پانے کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کی فکر نہیں تھی اسے۔ ہاں، آپ ضروری ہیں، آپ سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ قاسم بابا غصے میں ہیں، انہیں کوئی کام ہوگا، میں تمہارے لیے صرف ازبک درانی اہم ہونا چاہیے آئرہ ازبک درانی، کوئی دوسرا تیسرا نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں، تمہارے لبوں پر صرف اور صرف ازبک درانی کا نام ہونا چاہیے، تمہارے دل میں ازبک درانی کی حکومت ہونی چاہیے۔ جب میں تمہارے قریب ہوں، میں کسی اور کا نام نہ سنوں۔ سمجھ آئی تمہیں میری بات؟ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، مجھے فرق یہ پڑتا ہے کہ تم یہ ساری حرکتیں کر کے میرے جذبات کی توہین کر رہی ہو، اور اگر تم ایسا کرو گی تو پچھتاؤ گی۔ وہ اچانک اس کے بالوں میں سختی سے ہاتھ پھنساتا، اس کے بالوں کو کھینچتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کے لفظ گرم ہوا کے جھونکوں کی طرح اس کے چہرے پر بج رہے تھے، جبکہ اس دفعہ بھی وہ بنا مزاحمت، بنا لحاظ کیے اس کے لبوں پر اپنی پرشدت گرفت جماتا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ آئرہ بے حال سی اس کی باہوں میں قید ہو گئی تھی، جبکہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اسے ایک دفعہ پھر سے اس چادر سے آزاد کر چکا تھا جو ملازمہ کے دروازہ کھٹکھٹانے پر اس نے اپنے وجود پر اوڑھی تھی۔ اس کے بے ترتیب لباس اس کی آنکھوں کی خماری کو بڑھا گیا تھا، جبکہ اب کی دفعہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر اس کی طلب نشہ بن چکی تھی، اور اس نشے کو وہ اب بنا کسی رکاوٹ کے حاصل کرنے والا تھا۔ جب ایک دفعہ پھر سے دروازہ اسی شدت سے بجا تھا، اب کی دفعہ اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ ایک دفعہ منع کرنے کے باوجود ملازمہ دوسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس کی قربت کے لمحات میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ میں دروازہ کھولتی ہوں، پلیز پلیز آپ نہیں جائیں گے۔ اس کا بے تحاشا غصہ اور آنکھوں کی سرخی دیکھ کر وہ پریشان سی ہوئی تھی، جبکہ وہ اسے ایک طرف ہٹاتا بیڈ سے اٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے چادر اٹھا کر خود پہ اوڑھتے اس کے پیچھے آنا چاہا تھا، جب اس نے گھور کر پیچھے کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکاتی خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے ازبک سے بھی خوف محسوس ہوا تھا، اور دروازے پر موجود انسان کی وجہ سے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اس دفعہ اس ملازمہ نے ازبک کے ہاتھوں ضائع ہو جانا تھا۔ اسے بے حد غصے سے دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کی بجائے قاسم بابا کو کھڑے دیکھ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔
بے شرم انسان، دن میں کمرہ بند کر کے اپنی بیوی کے ساتھ اندر پڑے ہو۔ گھر میں ہزار طرح کے کام ہیں، شادی کا گھر ہے، اپنا حصہ ڈالنے کے بجائے یہاں آرام فرما رہے ہو۔ ایسا کون سا ضروری کام کر رہے ہو تم کہ ہمارے بلاوے پر تم نیچے نہیں آئے؟ وہ ہاتھ میں چھری لیے بے حد غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہے تھے ہاتھ میں چھری لیے بے حد غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان کی جلالی آواز پر عائرہ کا دل کانپ گیا تھا، لیکن ازبک کا غصہ ان سے زیادہ خطرناک تھا، اسی لیے وہ سہمی ہوئی بیڈ پر بیٹھی کوئی معصوم چڑیا ہی محسوس ہو رہی تھی۔ قاسم بابا، ہم مصروف ہیں، بعد میں آئیے گا آپ، فی الحال میں کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، 3 گھنٹے دیجیے مجھے، صبح سے کام کر کر کے تھک چکا ہوں۔ فی الحال آرام کا موڈ ہے اور میری بیوی بیمار ہے، سو وہ بھی آرام کرے گی۔ اس کا انداز بڑا بے فکر تھا، جیسے وہ قاسم بابا کے سامنے نہیں بلکہ اپنے کسی دوست کے سامنے کھڑا کہہ رہا ہو۔ آخر اپنے پوتے کو اپنے ساتھ اتنا فری بھی تو انہوں نے ہی کیا تھا۔ بکواس بند کرو، تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ اگر رائق اس گھر میں رہتے ہوئے شادی کے سارے رسم و رواج نبھا رہا ہے تو تمہیں بھی نبھانے ہیں۔ اگر وہ اپنی منکوہا سے اس لیے دور رہ رہا ہے تاکہ شادی کی ساری رسم و رواج کے بعد وہ اس کے قریب جائے تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم بھی ان چیزوں کو نظر انداز نہ کرو۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ جب تک یہ شادی مکمل نہیں ہو جاتی عائرہ تمہارے کمرے میں نہیں رہے گی۔ میں آپ کے ایسے کسی فیصلے کو ماننے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹ گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ہاں، وہ اس معاملے میں ان کی نہیں سننے والا تھا۔ ازبک، شاید تم بھول رہے ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو۔ قاسم بابا، 3 گھنٹے کے بعد بھی تو یہ میٹنگ ہو سکتی ہے نا؟ نہ صرف آپ رائے کی باتوں میں آ کر مجھے میری بیوی سے دور کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ کیا آپ کو اس خاندان کی نئی نسل نہیں چاہیے؟ کیا اپنے پر پوتے کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہے آپ کو؟ ہے نا؟ تو کیوں میری بیوی سے مجھے دور کر رہے ہیں؟ مجھے ہر لمحہ اپنی بیوی اپنے قریب چاہیے۔ 1 ہفتے کے بغیر مر نہ جاؤں میں۔ رائے کی مجبوری ہے، میری نہیں۔ اگر آپ کو یہی سب کچھ کرنا ہے تو میری بیوی کو میرے کمرے میں رخصت کیوں کیا؟ اگر آپ لوگ میری شادی کروانا چاہتے ہیں نا تو یہ 7 دن کی دوری والا کانسیپٹ نکال کر کریں۔ میں یہ دوری نہیں سہ سکتا۔ مجھے میری بیوی بہت پیاری ہے۔ میں 1 گھنٹہ اسے دیکھے بغیر نہ رہوں۔ آپ 7 دن مجھ سے دور کر رہے ہیں۔ 7 راتوں کو کیا میں تکیے کو گلے لگا کر سوؤں گا؟ بے شرمی کی انتہا کر گیا تھا۔ اتنی بے باکی پر اندر بیٹھی عائرہ کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا، جبکہ قاسم بابا بھی اپنے سامنے ڈیٹھ ابن ڈیٹھ پوتے
کے سامنے کھڑے اچھے خاصے شرمندہ ہو گئے تھے۔ وہ اس پر رعب جھاڑنے آئے تھے، لیکن جیسے وہ اسی کے رعب میں آ گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا دونوں میں سے دادا کون ہے اور پوتا کون۔ نیچے آؤ، ہمیں تم سے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے جیسے اسے موقع دے رہے تھے۔ ازبک نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ 3 گھنٹے کے بعد نیچے آؤں گا، آپ آرام سکون سے بات کر لیجئے گا، باقی فی الحال آپ جائیں، ایسے لمحات میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے۔ اس نے کہتے ہوئے دروازہ بند کیا تو قاسم بابا نے غصے سے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اسے تو دادا تک کا لحاظ نہیں تھا، اور اگر اسے یہ لگتا تھا کہ اس طرح سے وہ ان پر رعب جھاڑ کر اپنی بات منوا لے گا تو ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ تو وہ کر چکے تھے کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، آئرہ اور ازبک کو تو وہ الگ کر کے ہی رہیں گے۔ پورے 7 دن تک وہ اپنی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھ پائے گا۔ اگر رائق اور الوینا کا مکمل پردہ ہوگا تو ایسا ہی پردہ وہ آئرہ اور ازبک کا بھی کروائیں گے۔ اس معاملے میں وہ اب تک کسی کی نہیں سننے والا۔ اگر ازبک لاڈلا تھا، ضدی تھا، تو اسے اتنا لاڈلا اور اتنا ضدی بنانے والے بھی وہی تھے، اور اس کی ضد کو کنٹرول کرنا بھی وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ آخر خون تو وہ انہی کا تھا۔ خان جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے قاسم بابا سے اس طرح بات کی، انہیں کتنا برا لگا ہوگا نا، جانے کیا سوچ رہے ہوں گے وہ ہمارے بارے میں۔ آپ تو کچھ لحاظ بھی نہیں رکھا۔ وہ خود پہلی دفعہ سیڑھیاں چڑھ کے آپ کے کمرے تک آئے اور آپ نے انہیں اس طرح سے بھیجا۔ اللہ اللہ، آپ نے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ کتنا برا لگا ہوگا ان کو۔ آپ کو ہوش رہتا ہے کچھ؟ اس طرح کی چیزوں میں نا بالکل پاگل ہو جاتے ہیں آپ۔ آپ کو پتہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ پریشان سی اسے احساس دلا رہی تھی کہ جس انسان کے منہ پر وہ دروازہ بند کر کے آیا ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا سگا دادا تھا۔ وہ قاسم بابا تھے، اس گھر کے سربراہ۔ لیکن ازبک نے تو اس کی بات کا کوئی رسپانس ہی نہیں دیا تھا۔ اس کے کندھے سے چادر سرکاتے ہوئے اب کی دفعہ اس نے صوفے کے پیچھے پھینک دی تھی، اور اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ میرے دادا ہیں میری جان، انہیں اچھا لگے گا یا برا لگے گا یہ میرا اور ان کا میٹر ہے، تمہیں اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ تم صرف اور صرف مجھے سوچو، مجھے چاہو۔ تمہارے لبوں پر صرف اور صرف میرا نام ہونا چاہیے، بلکہ نام بھی چھوڑو، تمہاری دھڑکنوں سے اپنے نام کی داستان سنوں گا۔
ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرا نام کس انداز میں لیتی ہیں۔ اس کی بے باک نگاہیں اس کی گردن کی معدوم ہوتی ہڈی پر تھی، جس کو بالوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے ہلکا سا کھینچا تو وہ اس کے قریب ہوتی اپنا چہرہ اس کے قریب کر گئی تھی، جبکہ وہ اس کی تھوڑی پر ہلکے سے لب رکھتا اس کی گردن کو اس طرح سے چومتے ہوئے اس ہڈی تک آیا تھا، اور پھر اس کی بیوٹی بانڈ کو شدت سے چومتا وہ بے قراری کی حد پار کرنے لگا۔ اسے بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہ اس پر سایہ فگن ہوتا اب کی دفعہ یقیناً کسی بھی مزاحمت پر اس کی جان لینے والا تھا، جبکہ آئرہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ باہر سب اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، ازبک کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ باہر جا کر سب سے نظریں کیسے ملائے گی، وہ کیا بتائے گی؟ ایلوینا تو اس سے بہت سوال کرے گی، اور پھر اس کے سوالوں کے جواب وہ کہاں سے دے گی؟ قاسم بابا کمرے تک آئے تھے اور ازبک نے اس بات کو بھی ہوا میں اچھال دیا تھا، اس کے لیے جیسے یہ بات کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے لیے اگر کچھ ضروری تھا تو وہ تھی آئرہ کی قربت، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اسے آئرہ سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی بیوی چاہیے تھی، اور ہر حال میں چاہیے تھی۔ آئرہ تو جانتی تک نہیں تھی کہ آخر آج اس کو ہوا کیا ہے کہ وہ اتنا بے تاب ہو رہا ہے۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ کسی نے اسے 7 دن تک آئرہ سے دور رہنے کی بات کی ہے۔ کوئی اسے 7 دن تک ازبک سے چھیننے کا ارادہ رکھتا تھا، اور ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ ایک لمحہ اس کے بغیر نہ رہے۔ 7 دن کیسے گزار دیتا وہ اس کے بغیر؟ ہاں، وہ نہیں رہنے والا تھا اس کے بغیر۔ اسے اس کی بیوی چاہیے تھی ہر قیمت پر۔ ہاں میرے بال، وہ اپنی نازک جان پر اس کی بے قراریاں سہتی، اس کے بازو کے نیچے آئے اپنے بالوں کو کھینچتی سسک کر بولی، جانے کیسے اس کے بالوں کی چند لٹیں اس کے بازو کے نیچے آ گئی تھی۔ وہ اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حائل کرتا اس کے بالوں کو بھی اپنے بازوؤں میں لپیٹے کھینچ گیا تھا، جو ایک بہت بے اختیارانہ عمل تھا جس پر وہ بے اختیار چیخی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں سکون سے نہیں رہ سکتی؟ دماغ خراب کر رکھا ہے تم نے؟ وہ اب کی دفعہ دہارا تھا، جبکہ وہ سہم کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب اگر آواز نکالی نا تو گنجا کر دوں گا تمہیں۔ اس کے بال اپنے بازوؤں سے آزاد کرتا وہ اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کرتا اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا تھا۔ میں خود ہی کٹوا دوں گی آپ کو
اچھے نہیں لگتے نا میرے لمبے بال، وہ رنڈی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ یقیناً ازبک کا سختی سے ڈانٹنا اسے برا لگا تھا۔ ایک تو وہ اس کی جان لیوا شدتیں سہتی، اس چٹان کو خود پر برداشت کرے، اور کیسے وہ اسے ڈانٹ رہا تھا، وہ بھی دوسروں کا غصہ اس پر نکالتے ہوئے۔ اگر ایک بال بھی کٹوایا نا تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ تمہاری خوبصورتی پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ تمہارے بال کا ایک ذرہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے دو، اور تم انہیں کٹوانے کا سوچ رہی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ بہت برے انسان ہیں آپ، دوسروں کا غصہ مجھ پر نکال رہے ہیں، وہ بھی اس طرح اپنی باہوں میں لے کر۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی منمناہٹ ازبک اپنے کانوں میں محسوس کرتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ یہ زیادتی تھی اس کے ساتھ۔ وہ دوسروں کا غصہ اپنی نازک جان پر نکال رہا تھا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی اس کو؟ وہ تو شادی کی رات بھی اپنی سختیوں پر کنٹرول کر گیا تھا، جس کو یاد کرتے ہوئے وہ آج بھی روتی تھی۔ سب لوگ تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں، دیکھو سب لوگ تمہیں مجھ سے 7 دن دور کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ وہ رائے کمینہ ملا ہوا ہے، اپنی بیوی نہیں مل رہی ہے نا اسے، تو تمہیں مجھ سے دور کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ قاسم بابا بھی اسی کے چکروں میں آئے تھے۔ پہلے ملازمہ کو بھیجا، جب ملازمہ کو میں نے منہ نہیں لگایا تو خود آ گئے مجھ پر حکم جھاڑنے کے لیے، حالانکہ جانتے بھی ہیں کہ ایسے معاملات میں صرف اپنی سنتا ہوں۔ تمہیں مجھ سے دور کریں گے، وہ بھی 7 دن کے لیے۔ میں مر نہ جاؤں ان 7 دنوں میں ہان؟ وہ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی، جبکہ وہ اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے سے بال سرکاتے اس کے نقوش کو اپنے لبوں سے بڑی نرمی سے چوم رہا تھا۔ اس دفعہ اس کا لمس نرم و گرم سا تھا۔ ہان پلیز ایسی باتیں نہ کیا کریں، میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے۔ آپ کو میری قسم آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا۔ وہ اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی دھاری کی چبھن اپنی انگلیوں پر محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکتا شدت لمس بکھیرنے لگا۔ اچھا نہیں کرتا، ایسی بات نہیں، ویسے بھی جدائی کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ وہ اپنی بے قراریاں اس پر نچھاور کرتے ہوئے بولا تو وہ آمین کہہ گئی تھی، جبکہ وہ اپنی بے قراریاں اس کے نازک وجود پر نچھاور کرتا اب ہوش کھونے لگا تھا۔ اس کی مدہوشی کا عالم یہ تھا کہ نہ تو اسے آئرہ کی بے چینیوں کی پرواہ تھی اور نہ ہی
وہ اس کی کسی بات کو سننے کے موڈ میں تھا۔ وہ فنا ہو جانا چاہتا تھا یا شاید اسے فنا کر دینا چاہتا تھا۔ وہ پور اس کے لبوں کو چومتا، اپنی ساری تھکن اس کے وجود میں اتارتا، ساری دوریاں مٹانے لگا تھا، خود کو اس کے نازک وجود میں کہیں گم کر گیا تھا، جبکہ اس کی ہلکی ہلکی مزاحمتیں اسے مزید اس کا دیوانہ کر رہی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم سی کوششیں اسے اس کی ادائیں لگ رہی تھی۔ تبھی تو وہ آج اس پر بنا رحم کھائے ٹوٹ کر برسا تھا۔ اوئے، ابھی تک یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اس کی قربت میں نیند میں اترنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسے آئینے کے سامنے بیٹھی نظر آئی تھی۔ باہر ہلکا ہلکا شور تھا، مطلب مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ اسے اس طرح آرام سے شیشے کے سامنے بیٹھے دیکھ ازبک مسکرایا تھا۔ اس نے وہی فراک پہنی تھی جو آج شام کے فنکشن میں وہ پہننے والی تھی۔ اسے دیکھتے ہی منہ بنا کر ناراضگی سے چہرہ پھیر گئی تھی، جبکہ اس کی ناراضگی پر ازبک نے اپنا دل تھاما تھا۔ ہائے ہائے، میری کھانا اور نخرے دکھا کر میرے دل کا قرار نہ لوٹے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ وہ ایک دھکے سے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا، جبکہ وہ اسے ناراضگی دکھا رہی تھی۔ بولو نا، کیا ہوا؟ اب کیوں نخرے کر رہی ہو؟ تیار ہو تو باہر جاؤ، فنکشن کرنا ہے۔ بیکار میں میرے کان کھائے رکھے تھے، باہر جانا ہے، باہر جانا ہے، مجھے باہر جانے دیں، فنکشن ہوگا، مہمان آ رہے ہیں، اور اب تمہیں چھوڑے بھی 45 منٹ گزر چکے ہیں، باہر کیوں نہیں گئی؟ کیا ایک دفعہ پھر سے میری باہوں میں آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی کمر میں اپنی گرفت بڑھاتا ہوا شرارتی انداز میں گردن پر موجود سرخ نشان پر ایک دفعہ پھر سے اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ بے شرم خان، نہ جانے کس نے آپ کا نام ازبک درانی رکھ دیا۔ آپ کا نام تو بے شرم درانی ہونا چاہیے تھا۔ وہ منہ بنا کر بولی تو ازبک کا زندگی سے بھرپور قہقہ کمرے کی در و دیوار میں گونجا تھا۔ اچھا نام ہے، تم مجھے اسی نام سے پکارنا، اور یقین کرو میں اس نام کا حق ادا کرتے ہوئے پوری طرح بے شرمی دکھاؤں گا۔ اب کی دفعہ وہ اس کے ہونٹوں کو چومتا اس کی لپسٹک خراب کر گیا تھا، جس پر اس نے مزید ناراضگی دکھائی۔ اچھا بابا، بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرتے ہوئے وہ پیار سے پوچھنے لگا۔ باہر جا کر سب سے کیا کہوں گی کہ کیا کر رہی تھی میں اندر کمرے میں بند ہو کر؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں باہر نہیں جا رہی، مجھے کوئی رسم نہیں کرنی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ آج ڈیٹ فکس ہو رہی ہے اور دلہن شوہر کے کمرے میں گھسی ہے۔ لو جی، کیسی کیسی باتیں کریں گے؟ یہ سب کچھ صرف اور صرف آپ کی بے قراریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ کے جذبات بے وجہ ہی آپ کے بس سے باہر ہو جاتے ہیں نا، اس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ اب بھی ناراضگی سے بولی تھی۔
ازبک نے ذرا غصے سے اسے دیکھا تھا، جبکہ آئرہ نے محسوس کیا تھا شاید وہ ضرورت سے زیادہ بول گئی تھی۔ مجھے شرم آئے گی، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ ابھی کمرے سے نکلوں گی تو نہ جانے لوگ کیسے دیکھیں گے۔ کپڑے نکالو میرے، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، دیکھتا ہوں کون کیا بات کرتا ہے۔ زبان نہ کھینچ لوں اس کی جو میری آئرہ کے خلاف ایک لفظ بولے۔ اٹھو، نکالو میرے کپڑے، دونوں ساتھ چلیں گے، وہ بے فکر انداز میں بولا تھا، جبکہ آئرہ نے اس کی غصے کو سمجھتے ہوئے فوراً اٹھ کر کپڑے نکالنا بہتر سمجھا تھا، ورنہ وہ ازبک دورانی کا جلالی روپ دیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ آلریڈی وہ اس کا جلالی روپ اپنے نازک وجود پر سہہ چکی تھی۔ سو گائز، یہ تھے اب لوگوں کے آج کے ایپیسوڈ۔ ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔